بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی منزلت، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ، عادات مبارکہ تمام خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ کے اخلاق عالیہ میں صبر و تحمل، حلم و بردباری، شفقت و رحمت، عدل و انصاف، سخاوت و شجاعت، غم خواری و انکساری کے محاسن و کمالات موجود ہیں۔ آپ کے معاملات کی ستھرائی، گفتار کی شیرینی اور کردار کی پاکیزگی کو اپنے بیگانے سبھی مانتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ آپ عنایت و مہربانی کا معاملہ فرماتے۔ جو لوگ طعن و تشنیع کے تیر برساتے، ان کے ساتھ بھی آپ محبت و عنایت کا برتاؤ کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے اور بدسلوکی کا حسن سلوک سے دینے کی تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المستدرک کی حدیث پاک، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ اذا السماء انشقت، اس آیت کی تفسیر میں آپ نے 3873 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، تم اس سے عطا کرو جو تمہیں محروم رکھے، تعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک وتسلی وتسل من قطعک۔ تم اسے عطا کرو جو تمہیں محروم رکھے، تم اسے اس شخص کو درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے، اور تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صورت و سیرت ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ کو اخلاق عالیہ کے بلند ترین مراتب پر فائز فرمایا۔ آپ کے خصائص حمیدہ و اخلاق عالیہ کا مبارک تذکرہ صرف قرآن کریم ہی میں نہیں بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جو اچھے صفات اور فضائل و کمالات مختلف پیغمبروں کو عطا کیے گئے، وہ تمام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے۔ آپ کے اخلاق کی رفعتوں کے بیان میں ارشاد الہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خلق عظیم والے ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، بلکہ اس طرح تعبیر فرمائی کہ اخلاق کی بلندیوں اور رفعت آپ کے تحت ہے اور آپ اس کے اوپر ہیں۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق
ہر دو ادا کی قسم، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ ان من احبکم احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا۔ جامع ترمذی ابواب البر والصلہ باب ما جاء فی معالی الاخلاق، حدیث نمبر 2150۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت اتمم مکارم الاخلاق، یقیناً مجھے اخلاق کی بزرگیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن کبریٰ للبہقی، کتاب الشہادات، باب بیان مکارم الاخلاق و معالیہا، حدیث نمبر 211301۔ جہالت کے ماحول میں انسانیت کو عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرزمین مکہ پر نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے کفر و شرک کا خاتمہ کیا، ظلم و عدوان، حق تلفی و ناانصافی کے دور میں اقدار انسانی کا تحفظ فرمایا اور مخلوق کو انصاف کی شاہ راہ پر گامزن کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دنیا کو اخلاق کریمہ کا درس دیا جبکہ دنیا سے اخلاقی اقدار ناپید ہو چکے تھے۔ کبھی انسان تکلیف کی بنا پر اخلاق کا نمونہ پیش کرتا ہے اور لوگ اسے با اخلاق سمجھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقی حالت اس کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گواہی آپ کے گھر والوں نے اس طرح دی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اخلاق کریمہ سے متعلق بیان فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی، اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند رکھے گا اور اپنی مدد کو نہیں روکے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبتوں کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی، حدیث نمبر 3۔ آپ نے صرف گھر والوں، احباب و اصحاب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے بلکہ خادموں اور ماتحت افراد سے بھی شفقت کا معاملہ فرماتے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، ان انس قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 برس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جو کیا اس میں کسی چیز سے متعلق دریافت نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور میں نے جو نہیں کیا اس میں کسی چیز سے متعلق نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہتر اخلاق والے ہیں۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابواب البر والصلہ باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2147 ہے۔ اخلاق عالیہ کے
چند بہترین نمونے۔ حضرات گرامی، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک اعرابی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور اس کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑے کہ ان کو سختی سے منع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو روک لیا اور فرمایا کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی پیدا کرنے کے لیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر پانی بہا کر صاف کر دیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 220 ہے۔